عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم چیپٹر نمبر 3 اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہماری خواہش ہے کہ آپ کو چیپٹر اور اس کی تھیم سمجھائی جائے کہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے، یا یوں سمجھیں کہ اس اسوہ رسول اکرم ٹاپک پڑھ کر ہمارے ذہن میں کیا کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، اسوہ جو ہے اس کا لفظی معنی ہے نمونہ، ماڈل، طور طریقہ۔ اسوہ اور طور طریقہ کیا ہے؟ اسوہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مثال ہے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ پیش فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پسندیدہ، اپنا ایک ماڈل بنایا۔ اپنے ماڈل سے مراد یعنی اپنے دین کا ماڈل، اپنی مرضی کا ماڈل، کہ جس کے اوپر اللہ کو ناز ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کائنات میں قیامت تک آنے والے اور لمحات میں، وقتوں میں جو بھی کوئی انسان ہے اس کو چاہیے کہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرے، ایسے زندگی گزارے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری۔ آپ کی صبح و شام ہر لمحہ، یعنی بچپن سے لے کر آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر اس دنیا سے دار البقاء تشریف لے جانے تک آپ نے جیسے زندگی گزاری، ہر انسان ویسے زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر عمل کرو اور اس طرح زندگی گزارو جیسے میرے نبی نے گزاری ہے، اور تمہارے سامنے میرے نبی کی حیات طیبہ ایک مثال ہے۔ سورہ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مخاطب ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کے صحابہ کرام، اور پھر قیامت تک آنے والا ہر فرد، مرد عورت، تمام مخاطب ہیں، اور ان میں خصوصاً اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس مومن کو، جس اہل ایمان کو، جس نے اللہ کو بھی مان لیا، اللہ کے رسول کو مان بھی لیا، اور دونوں کا اعتراف کر لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اور اس کے نبی، آخری نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ جس انسان نے مان لیا تو پھر اب اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر دور میں، یعنی بچپن، لڑکپن، نوجوانی، جوانی اور پختہ عمر، پھر بعد میں آنے والے لمحات کو اس طریقے سے اس دنیا میں گزارے جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، اور زندگی گزارنے کے سلیقے سمجھائے، طور طریقے سمجھائے، آداب زندگی سمجھائے، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین، اٹھنے بیٹھنے تک، یہاں تک کہ کھانے کے طریقے سمجھائے، پینے کا طریقہ سمجھایا، اپنے پروردگار کی عبادت کرنے کا طریقہ سمجھایا، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اس طریقے سے عمل کریں۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری اس جہان میں، اس کائنات میں، تو اے ایمان والو تم بھی اپنی زندگی کو ویسے ہی گزارو۔ اور پھر اس کے اوپر تاکید فرمائی کہ جس اہل ایمان کو یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد اس نے
اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے، ملنا ہے، جس کو بھی یقین ہے تو پھر اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق زندگی گزارے اور زندگی کے ہر قدم پر آپ کی تابع داری کرے، آپ کی اتباع کرے۔ کیوں کہ آپ کی اتباع کرنا ہی اللہ کی اتباع ہے، آپ کی بات ماننا ہی اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ یہ ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چیپٹر میں جو ٹاپک ہیں وہ ہے، پہلا ہے رحمت للعالمین، پھر ہے اخوت، مساوات، صبر و استقلال، عفو و درگزر، ذکر۔ آج ہم پہلے کر رہے ہیں رحمت للعالمین، جو ٹاپک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ ہر ایک کے لیے رحمت ہیں، ہر چیز کے لیے رحمت ہیں، ہر لمحے کے لیے رحمت ہے، ہر لمحہ بھر کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے آپ رحمت، آپ کو ہم نے ہر چیز کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز رحیمانہ کریمانہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر فرد پر مہربانی فرمائی، اپنی امت پر مہربانی فرمائی، مسلمانوں پر، کافروں پر، عورتوں پر، یتیم بچوں پر، غلاموں پر، سب پر، کوئی اپنا تھا یا غیر تھا، جو بھی آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ نے اس کے ساتھ مہربانی فرمائی۔ کسی نے اگر آداب کی خلاف ورزی بھی کی تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برداشت کیا، خندہ پیشانی سے پیش آئے، ملنے جلنے میں محبت فرمائی۔ جو بھی ہوا، بچے ہوئے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، جاننے والے ہوئے یا انجان ہوئے، اور ان سے اس طریقے سے ملتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ملنے والا یوں محسوس کرتا تھا جیسے برسوں پرانی ملاقات ہو۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق ہے۔ اتنی محبت سے ملا۔ محبت کے عالم یہ تھا کہ جب آپ کسی سے ملتے تو ملنے کا انداز یہ ہوتا تھا، آپ سلام لیتے تو دونوں دست مبارک سے سلام لیتے، اور جب تک وہ آدمی اپنے ہاتھ کو پیچھے نہیں کھینچتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اپنی رحمت کا اظہار فرماتے، محبت کا اظہار فرماتے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ سلام یوں لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت اس کے چہرے پہ رہتی، اس کی طرف ہوتی، یعنی چہرے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، نہیں، اس کی طرف ہوتی، اور آپ کا سینہ مبارک بھی اس کی طرف ہوتا، آپ کی توجہ بھی، ذہن بھی، خیالات سب اس کی طرف متوجہ ہوتی، گویا آپ تربیت کرتے ہیں۔ اس لیے آج ہمیں بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ جب کسی سے سلام لیں، کسی سے ملیں تو ہمارا ہاتھ سلام کے لیے اس کی طرف بڑھے تو ہماری نگاہ بھی اس کی طرف ہونی چاہیے، ہمارا سینہ بھی اس کی طرف ہونا چاہیے، ہمارے سماعتوں کا رخ بھی اس کی طرف ہونا چاہیے، ہماری آنکھیں بھی اسی کی طرف ہونی چاہیے، ہمارا چہرہ بھی اسی کی طرف ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ سلام تو سامنے والے سے لے رہے ہیں اور بات دوسرے والے سے کر رہے ہیں اور سن تیسرے کی رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں۔ یہ ہمارے ہاں بہت خراب صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ملتے ہیں تو ایک وقت میں کئی لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نہ اس کی بات سن سکتے ہیں، نہ اپنی سمجھا سکتے ہیں، تو وہ خلا باقی اس کا باقی رہتا ہے۔ سامنے والا کہتا ہے یہ کیسا بندہ ہے، ملنے کے لیے میں آیا اور مجھے اس نے ایک ہاتھ دے کے دوسرے کے ساتھ باتیں کرتا رہا، یا تیسرے کے ساتھ باتیں کرتا رہا، میری طرف تو اس نے توجہ ہی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ گویا کہ جس سے آپ مل رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، آپ کا ہاتھ بھی اس طرف ہو، سینہ بھی، نگاہ بھی، اور جب اس طریقے سے ملیں گے تو آپ کا حسن، آپ کا یہ اخلاق اس کے دل کو سکون، اطمینان اور قرار بخشے گا، اور وہ یہ محسوس کرے گا کہ ہاں میں جن کو ملنے کے لیے آیا وہ واقعی شخص مجھ سے ملا۔
اور اس کی ملاقات سے وہ مطمئن ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ہر فرد پر مہربان رہے، پوری زندگی اپنی امت کی مغفرت چاہیے، اپنے پروردگار سے اپنی امت کے لیے مغفرت مانگی، ہر لمحے، ہر مقام پر، ہر جگہ پر، ہر موقع پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے مانگا، اپنی امت کی بھلائی چاہیے، اس کی مغفرت چاہیے، اس کی بخشش کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور توفیق تو تب ملتی ہے جب انسان خود بھی کوشش کرے۔ ایسا تو نہیں کہ دعا تو مانگ لی لیکن اس طرح توجہ نہیں کی، نہیں، جب انسان چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی رحمتوں کی بارش برسا دیتا ہے، ہمارے ذہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ کے کردار کو نہ صرف تسلیم کرتے ہیں بلکہ اعتراف کر کے اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سبق کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہر مسلمان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، اور محبت کا اظہار یہ ہے کہ آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرے۔ ہر معاملے میں آپ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے رک جائے، اور جو آپ نے عطا فرمائی ہے ان کو لے، ان سے استفادہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات حاصل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرماتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور زندگی کو آسان سے آسان تر اور خوبصورت ترین بنا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں اور اس کے انعامات سے بھرا پڑا ہے۔ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنایا، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش اس پر برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور انعام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، انعام اس عطا کو کہتے ہیں، اس مہربانی کو کہتے ہیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے گا۔ کوئی بھی کسی کو کوئی گفٹ دے دے تو گفٹ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، بلکہ گفٹ اپنی ہی ذات میں بہت بڑا ایک انعام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر انسان عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے انعام عطا فرماتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ شریف میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ انعمت علیہم کہ انسان دعا مانگے کہ اے میرے پروردگار مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تیرا انعام ہوا، انعمت علیہم جن کے اوپر تیرے انعامات ہوئے۔ تو یعنی کیا ہوا کہ ہماری یہ جو زندگی ہے نا، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اس میں ہماری کوئی کارکردگی یا ہماری کوئی ایسی کوالٹی نہیں ہے جس کے بدلے میں کوئی چیز دی جائے، کہا جائے کہ ہاں جی تم بہت نمازیں پڑھتے تھے، تمہیں اس کے طور پہ گفٹ دے دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی ہمیں نعمت عطا فرمائی زندگی کی، تو اپنے فضل سے عطا فرمائی، ہماری اس میں کوئی کارکردگی شامل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرما دیا، بہت بڑا انعام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین ہمیں عطا فرما دیے، یہ بہت بڑا انعام فرمایا۔ اور سب سے افضل اور اعلیٰ ترین انعام کیا فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ اس تمام انعامات میں سب سے بڑا اور اعلیٰ ترین انعام۔ اور جب یہ انعام ہمیں مل گیا تو پھر اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آنے والی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی اتباع کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے، آپ کو فالو کرتے ہوئے گزارنی چاہیے۔ یہ ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ